اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ آج خالص تعجب کی تمرین کرنی. ہاں تو تمرین سے پہلے یہ سمجھیں کہ پہلے تعجب کے جو دو سیغے آتے ہیں، ایک افعال کے وزن پر ما افعال اور دوسرا افعل بھی، ان دونوں کی ترکیب کیا ہوگی، کیسے ہوگی؟ تو پہلے تو ما افعال اس کی ترکیب سمجھنی ہے. کوئی بھی مثال لے لیں، جیسے ما احسن زیدن، ما احسن زیدن. یہ آپ کو لکھ کے سمجھاتا ہوں، وہ مسئلہ ہے. ما احسن کی ترکیب کے تین قول ہیں. ایک امام فرا کا، اور ایک امام اخفش کا، اور تیسرا امام سیبویہ کا. یہ ان تینوں کے الگ الگ قول ہیں ان کی ترکیب کے بارے میں. تو پہلے امام فرا کا جو مذہب ہے کہ ما احسن زیدن، اس کی ترکیب کیسے ہوگی اس کو سمجھیں. امام فرا کہتے ہیں کہ یہ جو ما احسن زیدن، اس میں جو ما ہے یہ ما ایو شین کے معنی میں ہے. تو اصل پھر عبارت اس طرح ہو جائے گی، ایو شیئن احسن زیدن، کہ کس چیز نے، یا ما پھر استفہام کے معنی میں ہوگی. تو اصل بات یہ ہوگی ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنایا. تو یہ اس کا معنی ہوگا کہ کس چیز نے زید کو حسین بنایا. اور اب ترکیب اس کی یہ ہوگی کہ ایو مضاف اور شیئن مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا بنے گا؟ ہاں، یہ مبتدا ہو جائے گا. اور احسن زیدن، احسن فعل، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل، فعل ہوا ضمیر فاعل ہوگی، اور زیدن مفعول بھی ہوگا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہو جائے گا. اب مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا، کیونکہ تعجب یہ انشاء کی قسم میں سے ہیں. یہ جملہ انشائیہ ہو جائے گا. یہ تھا امام فرا کا مذہب، یہ ناوی ہیں. یہ سمجھ آ گئی ہے.
اب دوسرا ہے، ہاں یہ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. وزمیر فائل احسن میں نکالی نا، احسن فعل ماضی ہوگا، پھر احسن یہ فعل ماضی. اب دوسرا مذہب ہے امام اخفش کا. یہ نیچے مٹھائیں، یہ سمجھ آ گئی ہے کہ شعین مبتدا ہے اور احسن زیدن فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ نیچے سے مٹا دیں. اب امام اخفش کا مذہب وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ ہوگا تو یہ الذی کے معنی میں، مطلب یہ ہے کہ وہ ما موصولہ بناتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اللہ زی کے معنی میں ہے. اب یہ پوری بات پھر اس طرح ہو جائے گی کہ الذی احسن زیدن، الذی احسن، ہاں ما موصولہ ہے تو موصولہ ہوگا تو پھر الذی کے معنی میں ہوگا، مطلب یہ ہوگا الذی احسن زیدن. تو اب اس کی ترکیب یہ ہوگی کہ الذی کیا ہوگا، اس میں موصول ہو جائے گا اور احسن زیدن، باقی ترکیب احسن زیدن کی ایسے ہی ہوگی جیسے پہلے کی ہیں. احسن فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہو جائے گا اور زیدن کیا بنے گا، مفعول بہی ہو جائے گا، مفعول بہی ہو جائے گا اور یہ فعل و فاعل ہو جائے گا. تو یہ فعل و فاعل اور مفعول بہی مل کر پھر یہ بن جائے گا موصول کا صلہ، اور موصول صلہ مل کر پھر کیا بنے گا، موصول صلہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. موصول صلہ یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ یہ پیچھے کسی کا جز بنتے ہیں، خود جملہ نہیں بنتے. فعل بفعل مفعول بھی یہ پورا جملہ فعلی ہو کر پھر یہ صلہ بنے گا. اور الذی اس میں موصول ہے تو اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر کیا بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا. اب مبتدا بن گیا، اب خبر کیا ہوگی، تو خبر ہوگی شیء عظیم. خبر کیا ہوگی، شیء عظیم. اب اس میں شیء کیا ہے، موصوف، شیء موصوف اور عظیم صفت ہے. تو موصوف صفت مل کر پھر کیا بنے گا، ہاں موصوف صفت مل کر خبر ہوگا. اب یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. یہ ترکیب سمجھ آ گئی ہے. اب اس طریقے سے جب یہ ترکیب کریں گے نا تو پھر اس کا معنی درست کیا ہوگا، پھر اس کا معنی ہوگا کہ جس چیز نے
اب اس کا معنی ہوگا جس نے زید کو حسین بنایا وہ عظیم چیز ہے. جس نے زید کو حسین بنایا وہ عظیم چیز ہے. یہ دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا. اور یہ امام اخفش کا مذہب ہے. کس کا مذہب ہے؟ امام اخفش کا. اب آگے دیکھیں، یہ تیسرا مذہب امام سیبویہ کا ہے. ان کے نزدیک یہ عبارت محذوف ایسے نکلے گی لیکن تھوڑی سی اس میں فرق آ جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ ما کیا ہے؟ موصوفہ ہے. ہاں، امام سیبویہ کے نزدیک ما موصوفہ ہے. تو ما موصوفہ جس کے نزدیک ما موصولہ تھا اس نے ما کی جگہ پہ الذی عبارت نکالی، اور جس کے نزدیک ما استفہامیہ تھا اس نے ایو شیء عبارت نکالی، اور جس کے نزدیک ما موصوفہ ہے تو اس کے نزدیک عبارت کیا ہوگی؟ وہی موصوف صفت والی شیء عظیم احسن زیدن، یہ اصل عبارت نکل آئے گی. اب اس کی ترکیب دیکھیں. شیء عظیم، اس کی کیا ترکیب ہے؟ ہاں، یہ اس کی ترکیب پہلے ہم نے کر دی ہے کہ شیء موصوف ہے، عظیم صفت ہے. موصوف سے تو مل کر یہاں کیونکہ پہلے آ گیا ہے تو اس کو موصوف سے بنا کے ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ مبتدا بنائیں گے. یہ موصوف ہے اور عظیم صفت ہے تو موصوف سے مل کر یہاں کیا بنے گا؟ مبتدا ہوگا. اور احسن فعل ماضی ہے. ہاں، ہوا ضمیر فاعل ہوگی، اور زیدن مفعول بھی ہے. اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مبتدا کی خبر ہوگا. اب مبتدا خبر مل کر پھر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. ہاں، ان تینوں میں سے جو بھی ترکیب کریں گے درست ہو جائے گی. اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ یہ امام سیبویہ کا مذہب ہے. امام سیبویہ. اب ان کے نزدیک اب اس کا معنی پھر اس طریقے سے ہوگا کہ شیء عظیم احسن زیدن، یعنی وہ بہت عظیم شے ہے کہ جس نے زید کو حسین بنا دیا. وہ عظیم چیز ہے جس نے زید کو حسین بنا دیا. کس کا؟ محسن زیدن، اس کا ترجمہ زید کتنا حسین ہے، اس انداز سے ترجمہ کر سکتے ہیں اگر ویسے مختصر کرنا ہو. اور اگر ان کے مذہب کے مطابق ترجمہ کرنا ہو تو پھر امام فرہ کے نزدیک اس کا معنی بنے گا کہ کس چیز نے زید کو حسین بنا دیا، اور امام اخفش کے نزدیک معنی اس کا بنے گا کہ جس چیز نے زید کو حسین بنایا وہ عظیم چیز ہے. اور امام سیبویہ کے نزدیک اس کا ترجمہ بنے گا کہ وہ عظیم چیز ہے جس نے زید کو حسین بنا دیا. اب امام فرہ کے نزدیک ما استفہامیہ ہوگا تو عبارت نکلے گی ایو شیء. امام اخفش کے نزدیک ما موصولہ ہوگا تو عبارت نکلے گی الذی. تو پھر الذی
یہ تو اس میں موصول ہے، ظاہر ہے یہ کلام کا جز بنتا ہے، مکمل جملہ نہیں بنتا، تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ اب اس کی خبر پھر محذوف ہوگی شیء عظیم، اور امام سیبویہ کہتے ہیں کہ ما موصوفہ ہے تو لہذا ما کی جگہ پہ ہی شیء عظیم یہ محذوف عبارت نکالیں گے موصوف صفت، اور اسی کو مبتدا بنا دیں گے، اور آگے احسن زیدن جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر ہو جائے گا۔ تو یہ ان سب کا، یہ تینوں کا مذہب ہے، اور تینوں کے مطابق اس کی ترکیب تھی۔ اب باقی رہے گی ترکیب، یہ اوپر سے مٹائیں، باقی ترکیب رہے گی کہ احسن بھی، احسن میں جو احسن ہے یہ امر کے وزن پر ہے، تو اس کو کیا بنائیں گے، اور بھی میں جو با ہے یہ کیا بنیں گے، اور وہ ضمیر کیا بنیں گے۔ تو اب اس کی مثال دیکھیں، احسن بزیدن، رہنے دیں، احسن بزیدن، یہاں احسن ہے تو امر کے وزن پر، امر کا صیغہ، لیکن یہ ماضی کے معنی میں ہے، اس کا معنی بھی ہے کہ زید کتنا حسین ہے۔ یہ باب فعال سے ہے احسن، تو اس میں احسن ترکیب کرتے وقت اس کو ماضی کے معنی میں بنائیں گے کہ احسن بمعنی احسانہ، احسن بمعنی کیا ہے، احسانہ ہے، اور با اب احسانہ تو فعل ماضی ہو گیا، فعل ماضی، اور جو با ہے، با یہ حرف جار ہے، لیکن یہاں پہ با زیادہ ہوگی، با کیا ہے، با زیادہ ہے، با زیادہ یہ ختم ہو گیا، اب زیدن، جب با زیادہ ہوگی، با کا تعلق بھی ختم ہو گیا، تو اب زید کو پھر کیا بنائیں گے، ہاں زید کو فعل کا فاعل بنا دیں گے، تو اب فعل ماضی کا صیغہ جو ہے وہ فعل، اور یہ زیدن اس کا فاعل ہو جائے گا، تو زیدن کیا بن جائے گا، فاعل بن جائے گا، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ ہاں تو یہ جب اس طرح عبارت نکالیں گے پھر گویا کہ ایسے ہوگا جیسے احسن زیدن، اصل عبارت کیا بن جائے گی، احسن زیدن ہے، تو احسن زیدن کی ترکیب آپ کو پتہ ہے کیسے ہوگی، فعل فاعل ہے تو جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ہاں یہ با کی وجہ سے کسرہ لفظ عمل کر رہا ہے لیکن معنی عمل نہیں کر رہا، یہ با، یہ ترکیب اس کی سمجھ آ گئی ہے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، اس کی احسن بزیدن، اصل تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا فعل تعجب کہ زید کتنا حسین ہے، تو اصل میں یہ احسانہ زیدن ہے، ترکیب کرتے وقت احسن فعل امر کو فعل ماضی کے معنی میں کریں گے، یعنی احسانہ کے معنی میں بنائیں گے، تو احسانہ فعل ہے، تو جہاں فعل ہو وہاں فاعل بھی ہوتا ہے، تو اب فاعل کس کو بنائیں گے، آگے بھی زیدن ہے، با حرف جار ہے، لیکن اس کو یہاں پہ با زیادہ بنائیں گے، با زیادہ ہو گیا تو زیدن پھر کیا بن جائے گا، فاعل بن جائے گا۔ اب گویا کہ ترکیب والی بات ایسے ہوگی جیسے احسن زیدن ہے، تو احسن زیدن کو ذہن میں رکھ کے آپ ترکیب کریں، ترکیب ہو جائے گی، با کو زیادہ کر دیں، تو آسان ہی ہے یہ۔